أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1125 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الانشراح کی آیات 5 تا 8 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے نوجوان ساتھ اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے قرآن پاک سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں. قرآن حکیم سے ثواب کی کتاب تو نہیں ہے نا؟ ثواب تو ملتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے اور ہدایت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کو سمجھو اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو. آج ہماری قوم کا اکثریت کا معاملہ تلاوت تک محدود ہے، وہ بھی رمضان شریف میں یا کسی کے انتقال کے موقع پر. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. کتنے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں سے منع فرمایا، کن باتوں سے اللہ راضی ہوگا اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ بھی تو غور کرنا چاہیے. تو قرآن کریم عمل کے لیے بھی کتاب ہے. ثواب تو ملتا ہے کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ملتی کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت اس لیے دی گئی کہ اس کو فالو کیا جائے. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے مفہوم اور ترجمے کی طرف. سورہ انشراح کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ ہو چکا. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ انشراح کی آیات 5 تا 8 کا. ان آیات کا مفہوم اور ترجمہ. بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سو جب آپ فریضہ تبلیغ سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. یہ سورہ انشراح کی آیات 5 تا 8 کا مفہوم و ترجمہ. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. گزشتہ آیات جو ہم نے سمجھی اور آج ان آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں ان کا باہمی تعلق کیا ہے. پچھلی نشست میں سورہ انشراح کی پہلی 4 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا. آج آخری 4 آیات کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا. ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. گزشتہ آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی کا تذکرہ تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے. تسلی خاص کے حوالے سے وہ جو مشقتیں ہیں مشکلات ہیں رائے حق میں اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی اس کے ساتھ عطا فرمائے گا. یہ تسلیاں عطا ہو رہی ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے بیان کی جاتی ہے. تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں. پہلا نقطہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ بات 2 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دہرائی. تشریح آگے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں فرائض نبوت سے فراغت پانے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر میں لگ جانے کی تلقین. دعوت کی مشقت بھی ہے، تبلیغ کی مشقت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مانگنا. اس کی ترغیب و تشویق دلائی گئی. آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی تلقین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تعارف کے حوالے سے 3 باتیں تھیں. اس کے بعد چلتے ہیں ہم تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک ہم تجزیے میں بیان کرتے ہیں.
سورۃ الانشراح آیات 5 تا 8 کا تجزیہ۔ آیت نمبر 5 تا 6 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی، اور اس کے بعد آیت نمبر 7 تا 8 رب کی طرف راغب ہونے کی تلقین، رب سے لو لگانا، اس سے تعلق کی مضبوطی کی ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کے زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، یہ مطالعہ شروع کریں سورۃ انشراح کی آیت نمبر 5 سے۔ اس مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس آیت کا ترجمہ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ، تشریح کے والد سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشکلات پر تسلی، وہی مضمون جو پچھلی آیات میں بھی تھا کہ ایک بڑا بھاری بوجھ اور ذمہ داری کا معاملہ تھا جس سے کمر آپ علیہ السلام کی جھک گئی تھی، وہ اس معاشرے کے مسائل پر کوڑن، اب اس کے لیے اتنے عظیم فریضے کو انجام دینے کا تقاضا ہے کہ اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں جو آ رہا ہے اس کو وصول کیا جائے اور اللہ کی مخلوق تک اس کو پہنچایا جائے، معاشرے سے ظلم کے خاتمے کی جد و جہد بھی کرنی ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی سٹرگل کرنی، محنت کرنی، جد و جہد کرنی۔ یہ جو اتنا بھاری معاملہ ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، مخالفتیں آئیں گی مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی عطا ہو رہی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس آیت کی تشریح کا اگلا نقطہ ہے ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوں گی، یعنی مشکلات تو آنی فرمایا جا رہا ہے، مشکلات کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آسانی ویسے نہیں آتی جب تک ہارڈ ٹائمز بندہ نہیں دیکھتا، انگریزی میں کہتے ہیں جب تک بندہ چیلنجنگ اپارچونٹیز کو نہیں پاتا، ہارڈ ٹائمز میں نہیں وہ آتا اور اس سے نہیں گزرتا، تو اس کے چھپے ہوئے جوہر بھی نمایاں نہیں ہوتے، یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، اور آسانی بھی نہیں آتی۔ تو آج اگر کچھ لوگوں کو ہم کہیں آسانیوں میں دیکھتے ہیں تو پیچھے ان سے پوچھیں کتنی مشقتیں انہوں نے جھیلیں۔ آج ہو سکتا ہے کوئی 25 برس کا نوجوان ہو اور ایک 55 برس کے بوڑھے آدمی کو بڑے مزوں میں دیکھ رہا ہو تو کہیں تو بڑے مزے کے اندر ہے، تو بیٹا ذرا اس سے پوچھ تو لو، ذرا اس کی پچھلی 40 برس کی زندگی کیسے گزری، وہ بھی مشقتوں سے گزر کر، یہ تو دنیا کے معاملات میں چلتا ہے۔ تو دین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس راہ میں تو پیغمبروں پر بھی مشکلات آئی ہیں۔ 950 برس کون ذہن میں آتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، تو مشقت تو اس راہ کا لازمی حصہ ہے۔ تسلی کیا عطا ہو رہی ہے؟ آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، مشقت کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی بھی عطا ہو جائے گی۔ اگلی آیت سورہ انشراح کی آیت نمبر 6 ارشاد ہوا ان مع العسر یسرا، اس آیت کا ترجمہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہو گیا، وہی بات آ گئی۔ چنانچہ پہلا نقطہ تشریح میں ہم نے یہی لکھا ہے، تاکیداً اس حقیقت کو دوبارہ بیان کیا گیا، کس حقیقت کو؟ مشکلات کا آنا لازمی سی بات ہے، مصائب کا آنا لازمی سی بات ہے، پریشانیوں کا آنا لازمی سی بات ہے، رائے حق میں مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں، مصائب جھیلنا پڑتے ہیں، رکاوٹیں دیکھنا پڑتی ہیں، مخالفتوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آسانی کا بھی وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ چنانچہ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے کہ جن سخت حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، وقتی معاملہ ہے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں ذکر آیا تھا نا کہ ہر بعد والی کیفیت آپ کے لیے پچھلی کیفیت سے بہتر ہوگی، ہر بعد والا مرحلہ پچھلے والے مرحلے سے بہتر ہوگا۔ تو آج مشقتیں ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، وقتی طور پر ہیں، عارضی طور پر ہیں، اس کے بعد آسانی کا معاملہ بھی آئے گا، راحت کا معاملہ بھی آئے گا، اللہ کی نصرت کا بھی نزول ہوگا۔ یہ تسلیاں تو نبی علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہیں، اور مکی صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں 2/3 قرآن پاک تقریباً مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اگر مکی صورتوں کا مطالعہ کریں تو جہاں بجا قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، بار بار صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور ان صورتوں کو پڑھ کر ہمیں انسپریشن لینی چاہیے، ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے، ہمیں ترغیب لینی چاہیے کہ اگر آج ہم دین کی دعوت لے کر کھڑے ہوں، آج ہم دین کی دعوت کا کام کریں، دین کی تبلیغ کا کام کریں، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی بات کریں، اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کی
جد و جہد کریں تو اس راہ میں مشقتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، لیکن صبر کا مظاہرہ کرو گے، استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی تمہیں میسر آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راحتوں کا سامان اور آسانیوں کا سامان بھی فرما دے گا۔ خطاب اللہ کے پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جس مختصر صورت میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 7 اس مقام پر ارشاد ہوا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اس آیت کا ترجمہ، سو جب آپ فریضہ تبلیغ سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 7 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مسائل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت۔ یہ خطاب خاص کس سے ہو رہا ہے؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام سے ذہن میں رکھیے گا، 40 سال تک تو حضور نے تجارت بھی فرمائی ہے، لیکن وحی کے آغاز کے بعد تجارت کا سلسلہ بھی ختم، تو سارا کام کیا ہو رہا تھا؟ دعوت کا، تبلیغ کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، اور جو دین قبول کر لیں ان کی تعلیم و تربیت کا۔ تو حضور کے تو مشاغل یہی تھے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام، اصلاح کا کام، بندوں کے تزکیے کرنے کا کام۔ تو حضور کی تو ساری محنت اور مشاغل یہی تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تو سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کالج، یونیورسٹی، تعلیم، کاروبار، ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، فضولیات بھی، یہ بھی نہ جانے کتنے مشاغل ہیں، تب بھی حضور کو کہا جا رہا ہے جن کے سارے مشاغل و مصروفیات کیا تھے؟ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ان کاموں سے فراغت ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف خصوصی توجہ دینے کی تلقین، یہ نصرت الہی کے حصول کا باعث بھی ہے۔ دن بھر مشقت حضور کی کس چیز کی تھی؟ دعوت کی، تبلیغ کی، تعلیم کی، تربیت کی، یہ بندوں سے ملنا جلنا سب کچھ ہے، لیکن اب رات میں خاص طور پر کیا ہے؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونا، تہجد کی نماز کا اہتمام، رات کا رونا، رات کا گڑ گڑانا، خصوصی التفات اللہ کی طرف، خصوصی توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ حضور کو اگر یہ تعلیم ہے، جن کا دن بھر کا بھی مشاغل کا معاملہ دعوت، تبلیغ، تعلیم و تربیت کا، تو ہمارے لیے کس قدر رہنمائی ہوگی اپنے اوقات کو فارغ کرنا، اللہ سے لو لگانے کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ہمارے لیے تو بہت زیادہ اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی اور آخری آیت کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی اور آخری آیت سورہ انشراح کی آیت نمبر 8 اس کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ انشراح کی آیت نمبر 8 اس کا مفہوم ترجمہ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر 8 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب، اللہ سبحانہ وتعالی حضور علیہ السلام سے مخاطبت فرما رہا ہے، اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہو جانا اس کی ترغیب دلا رہا ہے۔ حالانکہ حضور تو حران اللہ کی نگرانی میں، دن بھر کی مشقتیں ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، لیکن وہ جو اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ، اللہ سے براہ راست گفتگو، اللہ سے براہ راست رو لگانے والا معاملہ ہے، خصوصاً اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ خاص طور پر رات کے قیام کی طرف، رات میں اللہ سے لو لگانے کی طرف بھی توجہ کرائی جا رہی ہے۔ لیکن دوبارہ وہ نقطہ، حضور کا تو دن بھر کا معاملہ بھی اللہ کے دین کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن ہاں وہ جو اللہ سے ایک پرسنل کانٹیکٹ والی بات ہے، خصوصی توجہ والی بات ہے، اس پر توجہ دلائی گئی۔ ہمیں کس قدر اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگلا نقطہ، نیز تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھا جائے، اس کی طرف رجوع کرنا، اسی کی طرف متوجہ ہونا، اسی کی طرف راغب ہونا، سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہو؟ اللہ سے۔ کل نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ۔ مشقتوں سے نکالنے والا کون؟ اللہ۔ راحت فراہم کرنے والا کون؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ اس اللہ پر توکل اور اعتماد کی بھی ترغیب دلائی گئی۔
اگلا نقطہ، مشکلات کے دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا ذکر اور اسی پر توکل انسان کو حوصلہ عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر جو دین کا کام اور محنت ہے اس میں جو مشقتیں آتی ہیں تو بدلتے حالات میں آدمی کبھی پریشان فکر مند ہو سکتا ہے، تو رہنمائی کیا دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی طرف خصوصی توجہ، اس سے خصوصی لو لگانا، اس کا ذکر، اس پر توکل، یہ بات انسان کو حوصلہ اور استقامت عطا کرتی ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اس سے مصائب برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوں، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگے ہوں، ان کا سب سے بڑا سہارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنا اللہ پر توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، اس سے لو لگے گی، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، انشاءاللہ استقامت بھی پیدا ہوگی اور مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی میسر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ انشراح کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دین کی دعوت کے فریضے کی اہمیت بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ، دین کی دعوت کے فریضے کی اہمیت۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمائندے ہیں، تو ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ پہلے اللہ نے رسولوں کو چنا، رسولوں کا سلسلہ ختم، انبیاء کا سلسلہ ختم۔ اب ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری۔ اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تمہیں دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ اور امتی وہی شخص امتی کہلانے کا مستحق ہے جو امت والا کام کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آج کا جو سوال ہے کہ اللہ سے لو لگانے کی جو تلقین کی گئی ہے، اس بارے میں آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ اللہ سے لو لگانے کی تلقین کی گئی۔ اللہ سے لو لگانا، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا، ٹھیک ہے جی۔ خاص تناظر کیا ہے؟ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام آسان بات نہیں۔ اس راہ میں مشقتیں آئیں گی تو کس کے سامنے روئے بندہ؟ بندوں کے سامنے۔ بندے تو بیچارے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے روئے۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دین تو اللہ کا ہے نا، جی۔ تو آسانی بھی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک تو ہے خاص یہ لو لگانا، دوسرا ایک عموم کے اعتبار سے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے مسائل اور مشکلات میں کس کو سہارا سمجھنا؟ اللہ کو۔ ہاں، ظاہر کے اسباب اختیار کر لیں، دوا لینے کی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ بھی تو لینا، اللہ سے دعا بھی تو کر لیں، دوا لیتے ہوئے بھی تو اللہ کا ذکر کر لیں۔ تو اللہ سے مستقل مانگنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ ہے اللہ سے لو لگانے کا مستقل معاملہ۔ اتنا مانگے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ حالانکہ باہر سے خریدیں گے 10-20 روپے کا، لیکن اللہ سے مانگ کر گھر سے نکلیں۔ اتنا مانگنے والا بننا چاہیے کہ ہر آن ہم اللہ کو اپنے ساتھ اور اپنے پاس محسوس کرنے والے بن جائیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آج کا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جب ایپیسوڈ شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید اس میں دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے باوجود بھی آج امت مسلمہ سب سے زیادہ پستی میں جا رہی ہے۔ اس کی کیا مین وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت عملی سوال ہے آپ کا۔ امت کی پستی کی وجہ کیا ہے؟ کئی مرتبہ ایک حدیث مبارک اس پروگرام میں ہم نے پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی روایت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ یہ اصول مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان اگر قرآن کو تھامیں گے تو اللہ عروج دے گا دنیا میں بھی، اور اگر چھوڑ دیں گے تو ذلت اور رسوائی۔ تھامنے سے مراد کیا ہے؟ بس قرآن کے نسخے مسجدوں میں رکھوا دیں، بس قرآن پاک کے بڑے خوبصورت نسخے چھپوا کے تقسیم کر دیں، بس نہ تلاوت کریں، نہ سمجھیں، نہ عمل کریں، نہ قرآن کے احکام کا نفاذ کریں، نہ معاملات اجتماعی زندگی میں قرآن کے احکامات کا نفاذ کریں۔ اگر یہ نہیں کرے تو قرآن کو کہاں تھاما؟ تو آج ذلت اور رسوائی اور پستی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس قرآن حکیم کو پس سے پشت ڈال دینا۔ جب امت تلاوت بھی کرے گی، سمجھے گی بھی، عمل میں بھی لائے گی، اس کو اختیار کرے گی اجتماعی معاملات میں، اور اس کے احکامات کا نزول اور اس کے احکامات کا نفوذ انشاءاللہ اجتماعی سطح پر بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے بھی برسیں گی، زمین سے بھی برسیں گی۔ سورہ مائدہ میں بھی اس کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے بعد آخری لمحات پروگرام کے اور آخری مختصر سیگمنٹ۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، سورۃ الہمزہ میں حب مال
اور لان تان کرنے والوں کی مذمت اور جہنم کی آگ کی وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک ایک سورت کے مضامین ہم روزانہ بیان کرتے ہیں مختصراً۔ سورہ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہاں حب مال، مال کی محبت، دوسروں پر لان تان کرنے والے ان کی مذمت ہے، اور جہنم کی آگ کا ڈراوا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ، 3 باتیں آج بھی ریکیپ یا خلاصے کے طور پر۔ پہلی بات حاصل مطالعہ کے حوالے سے اسکرین پر علیحدہ فرمائیے گا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلا نقطہ، فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے لیے نصرت الہی کے حصول پر توجہ کرنے کی ترغیب، وہی اللہ سے لو لگانا، مانگنا۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں، یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی تلقین۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے آ چکی تشریح میں، اب اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، اپنا جائزہ، سیلف اسسمنٹ۔ پہلا سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا مشکلات کو خندہ پیشانی سے جھیلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتے ہیں؟ اگلا نقطہ، کیا ہم اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کرتے ہیں؟ غور کیجئے کہ کن کن کاموں کے لیے ہمارے اوقات بالکل متعین ہیں، اسکیجول کے اندر، اسمارٹ فون کے شیڈیول کے اندر، پلانر کے اندر، اور کہاں کہاں ہم نے اپنے لیے وہ ایونٹس کو سیٹ کر رکھا ہے۔ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وقت ہے ہمارے پاس، خاص وقت؟ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام تر حاجتیں طلب کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حاصل تو یہ ہے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورہ سجدہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں میں لوگوں کو مبتلا کرے گا؟ درست جواب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات اس لیے آتی ہیں کہ لوگوں کے اندر نرمی پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ درست جواب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ احزاب کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے بہترین ہے؟ سورہ احزاب کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے بہترین ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس لیے کہ حسب معمول وقت اور پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں، علم میں اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاضی صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اور اے اللہ اپنی ذات سے خصوصی تعلق کی مضبوطی ہم سب کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔